پاکستان کی ایک ایسی بیٹی جس سے ثابت کر دیا ہے کہ حوصلہ عزم اور محنت کے سامنے کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہتی. یہ کہانی ہے سائمہ سلیم کی، جو نہ صرف ایم فل انگلش لٹریچر میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والی شخصیت ہیں، بلکہ مشکل ایگزام جو سی ایس ایس کا ایگزام ہے ان کی طالبہ ہیں، اور انہوں نے اس کا امتحان دیا اور 6ٹھی پوزیشن حاصل کی. خواتین میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے فارن سروس آف پاکستان کا حصہ بنی. بصارت سے محروم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بل پر نہ صرف پاکستان کی وزارت خارجہ میں نمایاں خدمات انجام دیں، بلکہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مشن جنیوا میں بطور سیکنڈ سیکرٹری دنیا کے سامنے پاکستان کا موقف بڑی جرأت مندی سے پیش کیا. کشمیر کے مسئلے سے لے کر پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے عالمی خدشات تک سائمہ نے ہمیشہ سچائی، دلیل، اعتماد سے بات کی. ان کا سفر محض ذاتی کامیابی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی ہر اس لڑکی کے لیے پیغام ہے جو خواب دیکھتی ہے اور انہیں پورا کرنے کے لیے محنت کرتی ہے. مزید سائمہ سلیم سے ہی بات کرتے ہیں. جی ہاں، ہمارا فخر، ہماری پہچان کہہ لیں پاکستان کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ سلیم صاحبہ، پاکستانی رکن ہے اقوام متحدہ کی. انہیں کر لیتے ہیں. السلام علیکم سائمہ صاحبہ، آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. آپ کیسی ہیں؟ جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان دا پروگرام فرسٹلی. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے ساری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. یہ بہت خاص دن ہے ہمارے ملک کے لیے، اور یہ ہمارے لیے ایک سوچ کا وقت ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، اس کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے. بالکل بالکل. سائمہ صاحبہ، آج چکے ہم جشن آزادی کے موقع پر ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے اس جرنی کو ڈسکس کریں، ہم آپ کے جرنی کو سنیں آپ سے کہ کب سے آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، جو کہ ڈیفینیٹلی چیلنجز سے بھرپور ہوگا، لیکن آپ نے ان کو اوور کم کیا، اور پھر آپ کیسے آگے آئیں. ذرا اپنے اس سفر کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی پاکستان میں کیونکہ جیسے دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز میں پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے اتنی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی، اور شروع میں کافی چیلنجنگ تھا. پڑھائی میں مشکلات آتی تھی ہر سٹیج پر، لیکن میرے پیرنٹس کی سپورٹ اور ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھے فلاحی کام کرتے ہیں. میں نے ایک اسکول سے پڑھا جو کہ ایک این جی او رن کرتی تھی، عزیز جہان بیگم ٹرسٹ فار دا بلائنڈ. میرے اور میرے بیچ میٹس کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ لاہور بورڈ نے بریل میں ایگزام کنڈکٹ کرایا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم خود اپنے ایگزام میں اپیئر ہوں، خود پیپر دیں، نہ کہ کسی کو ڈکٹیٹ کرایا جائے. جب آپ کسی کو اپنے پیپرز ڈکٹیٹ کراتے ہیں تو وہ شاید آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں یا جو ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ویسا نہ کر پائے. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی نے بریل میں ایگزام کنڈکٹ کرایا. میں نے کنیڈ میں بیچلرز میں بھی گولڈ میڈل لیا، ماسٹرز میں بھی گولڈ میڈل لیا، اور اس کے بعد سوچا کہ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے، تو گورنمنٹ آف پاکستان میں سی ایس میں پرسنز ود ڈسیبلٹی کو الاؤ کیا. تو میں پہلی بلائنڈ کینڈیڈیٹ تھی جو سی ایس ایس کے ایگزام میں اپیئر ہوئی، اور جس کی ریکویسٹ پر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کمپیوٹر بیسڈ ایگزام کنڈکٹ کیا گیا سی ایس ایس کا. بالکل، اور یہ مشکل ترین امتحان ہے. سی ایس ایس مقابلے کا امتحان کہلاتا ہے. آپ نے اس میں 6ٹھی پوزیشن حاصل کی، خواتین میں پہلی پوزیشن حاصل کی. آپ نے اپنی جرنی شیئر کی، اور وی کین ناٹ ٹیل یو کہ ہاؤ ایکسٹریملی وی آر پراؤڈ آف یو. یہ بتائیے گا کہ یہ جو سکسیس کی آپ کی جرنی تھی، جو فل آف سکسیس آپ کی لائف رہی ہے، کیسے آپ نے تبدیل کیا ہے اس کو؟ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی لائف تو اٹس فل آف ایکسکیوزز، کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز چاہیے ہوتا ہے پیچھے رہنے کے لیے، آگے نہ بڑھنے کے لیے. جی سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ذات پر یقین، ان دا سینس کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی چیز کو بھی زندگی میں، ہم میں سے کوئی بھی پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے کرنا چاہے گا تو وہ زندگی میں بہت کچھ کر پائے گا. ہم لوگوں کے لیے مشکلات سب کے لیے ہی ہیں، لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں اپنی ڈٹرمنیشن سے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کرنا ہے، تو آپ جو بھی کرنا چاہیں گے، آپ کا وقت، حالات اور سب چیزیں ساتھ دینا شروع کر دیتی ہیں آپ کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اللہ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسی اپرچونیٹیز کریٹ کر دے گا. سو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے، ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم زندگی میں کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی کچھ بھی ایسا کرنا چاہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا،
وہ پاسبل ہو جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے سائمہ صاحبہ. اچھا آپ نے اپنی یونیورسٹی کا ذکر کیا, CSS کا ذکر کیا, پھر CSS میں کامیابی کے بعد اقوام متحدہ میں جو پاکستان کی نمائندگی کرنے کا آپ کا سفر تھا وہ کیسا رہا, وہاں تک آپ کیسے پہنچی ہیں؟ جی میں نے جب سروس جوائن کی میں اپنے بیچ کی ٹاپر تھی. میں نے جو CSS کرنے کے بعد آپ کے جتنے انٹرنل ایگزامز ہوتے ہیں اور ٹریننگز ہوتی ہیں میں نے ان سب میں بھی ٹاپ کیا. تو جب میں نے منسٹری آف فارن افیئرز جوائن کی تو مجھے یونائٹڈ نیشنز ڈویژن میں لگایا گیا اور میرا پہلا ڈیسک تھا سیکورٹی کاؤنسل اینڈ ہیومن رائٹس. تو میں نے تب سے ہیومن رائٹس ایشوز پہ کام کرنا شروع کیا انکلوڈنگ کشمیر جولائی 2010 میں. تو میرے ورک ایکسپیرینس کی بیس پہ پہلے مجھے پاکستان مشن ٹو دا یونائٹڈ نیشنز ان جنیوا میں پوسٹ کیا گیا. 2013 میں 4 سال میں نے وہاں کام کیا جس پہ میں سارے ہیومن رائٹس ایشوز پہ کام کرتی رہی انکلوڈنگ کشمیر. اور اس کے بعد پھر میں نے کافی سال یہاں پاکستان میں بھی UN میں ہی کام کیا. ہمارے ڈویژن ہوتے ہیں انٹرنلی جو ورک ڈویژن ہوتی ہے. اس کے بعد مجھے 2020 میں نیو یارک پوسٹ کیا گیا. 2021 سے میں نیو یارک میں سرو کر رہی ہوں اور میں بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کی نمائندگی کرنا اور جب آپ پاکستان کے ڈیسک پہ بیٹھتے ہیں اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس سے خوبصورت فیلنگ کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. وہ آپ کو بہت انرجی دیتا ہے, بہت آپ میں آپٹمزم لاتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے لیے ریئلی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے لیے یہ بہت بڑا پرائڈ تھا کہ میں تھرو آؤٹ مجھے اپرچونٹی ملی کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکوں, اپنے ملک کی آواز ساری دنیا تک پہنچا سکوں. بالکل. اور آپ نے پاکستان کی بات کی تو جو پاکستانی معاشرے اور اداروں میں معذور افراد کے لیے تبدیلیاں مثلا جو پالیسی میں ترامیم ہیں کس طرح سے ممکن ہوئی ہیں اور یہ کتنی ضروری ہیں آپ کے خیال سے؟ جی وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چینجز آ رہے ہیں, پالیسی میں چینجز آ بھی رہے ہیں اور گریجولی جیسے ہی پرسنز ود ڈسیبلٹیز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جوائن کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ تو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اویئرنیس ہوتی ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک پروڈکٹیو ممبر آف جو آپ کی ورک پلیس ہوتی ہے اس کا بن سکتے ہیں تو ان پازیٹیو ایٹیٹیوڈنل چینجز کے ساتھ آہستہ آہستہ پالیسی میں بھی چینجز آ رہے ہیں. اور میرا خیال سے بہت کچھ مزید بھی کرنے کی ضرورت ہے ٹو پرووائڈ انیبلنگ انوائرمنٹ, کیونکہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ جب وہ کام کرتے ہیں ان کو یہ ایشو نہیں ہے کہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے یا پوٹینشیل نہیں ہے. وہ تو میں نے اور میرے بہت سے اور ساتھیوں نے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں بہت ایمپلی ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. چیلنج یہ ہے کہ آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ ملنا چاہیے جس میں سرٹن فیسلٹیز ہوتی ہیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو مہیا کی جانی چاہیے, جو کسی حد تک کی جا بھی رہی ہیں لیکن اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک اچھا ورک پلیس انوائرمنٹ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سائمہ صاحبہ آپ ہیں تو رہنمائی کرنے کے لیے بھی موجود ہیں اور جو حکمران یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ مزید جو سہولیات پیدا کر سکیں اور باہر سے لرن کر کے یہاں پر اپلائی کر سکیں اسے ضرور کرنا چاہیے. سائمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. آپ کو ایک بار پھر جشن آزادی اور اس کے ساتھ ساتھ کیپ ڈوئنگ دا گڈ ورک, کیپ میکنگ اس پراؤڈ. اور جب صبح صبح آپ کو جگایا تو اس کے لیے معذرت بھی کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تو صبح سے یہ نہ یاد آیا کہ صبح صبح چائے نہ ہو تو گزارا نہیں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہر پاکستانی کی طرح جی ہماری انرجی بھی صبح چائے کا سپ لینے کے بعد ہی بڑھتی ہے اور ہمیں ایک نئی امید کی کرن بھی جاگتی ہے. اور ایک اچھی چائے ہر پاکستانی کے دل کو جیت لیتی ہے. تو مشکلات سے مت گھبرائیں, ان کا سامنا کریں ایک نئے عزم کے ساتھ اور ایک کپ چائے سے دن کو آسان بنائیے. اس بار پھر سے آپ کو پتا ہے کہ ٹپال دانے دار لے کر آیا میرے فیوریٹ پاکستانی سانگ کا نیا ٹوسٹ. ہم بریک لیتے ہیں, آپ ایڈ دیکھیے.